ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اگر مسلمان ہیں تو تسلیم محض ہو جانا چاہیے، صرف اور صرف خدا پر اعتماد اور اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کے اور معارف کی طرف قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ، جیسا کہ ابھی بریک سے پہلے آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کے منفی پہلو کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے حق ستیزی کے نمونے کیا ہیں، اور اسی جگہ پہ نفاق کے سلسلے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں پر روشنی ڈالیں۔ جی، دونوں پر ہم مجموعی طور پر اور کلی طور پر ایک تقسیم کرتے ہوئے یوں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس سورے کے اندر دو اہم محور ہیں، دو ایک مرکزی پوائنٹس ہیں کہ جہاں ایک منزل پر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے پروردگار نے جن چیزوں کی طرف بلایا ہے ان کی طرف، اور ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار نے قرآن کریم میں دیگر ادیان اور یہودیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جو حق ستیزی کا نمونہ ہے وہ اس گفتگو کے اندر آئے گا جو پروردگار نے گفتگو کی ہے ادیان کے ساتھ میں اور یہودیوں کے ساتھ میں۔ دیکھیں، اس میں جو پہلی جو آیات ہیں اس سورے کی ابتدائی آیات، اس میں قرآن کریم نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا انسان مومن ہے، یا پھر کافر ہے، اور یا پھر منافق ہے۔ اس انداز سے تقسیم کیا ہے، اور اس میں 5 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ مومنوں کے بارے میں ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو باتقوی ہیں، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں کفار سے گفتگو کی ہے، اور 8 سے لے کر 20 آیات کے درمیان اب منافقین کی گفتگو کی ہے کہ منافقین یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات کی ہے۔ اب یہاں پر پروردگار نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا ہے اور متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ تمہیں جہنم سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ تم پروردگار کے سامنے یہ دعا کرو کہ جہنم میں نہ جاؤ، اور اپنا عمل بھی ایسا کرو کہ جہنم میں نہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جگہوں سے بھی بچنا ہے کہ جو تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں، اور ان اسباب میں ایک سبب کو نفاق بیان کیا ہے کہ نفاق ایک سبب ہے کہ جو تمہیں آتش جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار نے جہاں براءت از دوزخ کی بات کی ہے، وہیں براءت از نفاق کی بات بھی کی ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی 2 براءتیں ہیں۔ جیسے جہنم سے بچنا ہے، ہاں، ویسے ہی نفاق سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ نفاق، کہ بالکل پروردگار نے جہنم کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ گویا اگر تم نفاق میں گرفتار ہو تو خود بخود جہنم میں گرفتار ہو گئے ہو، اس سے تمہیں بچنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب پروردگار نے کہا کہ تم ہمیں تقوی الہی اختیار کرو اور ہماری طرف آؤ، کہ جب تم ہماری طرف آؤ گے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور تقوی کو تمام عبادتوں کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون ماہ صیام کے وجوب کی جب آیت ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ جہاں پروردگار عبادت کی دعوت دے رہا ہے، جہاں پر کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار کہتا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا ہے، اس لیے یہ عبادت کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ یہاں پر جو ایک اور دوسرا مرحلہ ہے نفاق سے اور منافقین سے بچنے کے ساتھ ساتھ، جہاں پر پروردگار نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، تو وہاں یہ کہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا ماحصل یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور برائیوں کی راہ سے اپنے آپ کو دور لے کے جائے، اور پروردگار یہ چاہتا ہے جیسا کہ ماہ صیام کے وجوب کی آیت میں بھی یہی چیز ہے کہ لعلکم تتقون، اور مختلف مقامات پر تقوی کی بات کی گئی ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، چونکہ پروردگار متقین کو دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے۔ قبلہ، یہ تو گفتگو ہے نفاق کی، لیکن وہ جو یہودیوں کے حق ستیزی کا مرحلہ ہے اور اس کے نمونے جو قرآن نے پیش کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، تقریباً 40 سے آخر جز تک، 40 آیت سے آخر جز تک گفتگو ادیان اور یہودیوں اور انہی تمام چیزوں کے ارد گرد ہے۔
قرآن کریم کی، کہ جس میں قرآن کریم جناب ابراہیم کی زندگی کو نمونۂ عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ ابراہیم جو پرچمدار توحید تھے، ان کی زندگی تمہارے نمونۂ عمل ہے۔ اب جب تم ابراہیمانہ مزاج اپنے اندر پیدا کر لو گے تو خود بخود ان تمام رذائل سے اپنے آپ کو دور کر لو گے کہ جہاں پر انسان مشرک بنتا ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم موحد پروردگار ہیں اور پرچمدار توحید ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب اہل کتاب کی بات کر رہا ہے تو اب یہودیوں کا یہاں پر تذکرہ آتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، کہ وہاں پر اب قرآن کریم 94 سے یعنی 47 سے 94 آیات کے درمیان یہودیوں کی بات کر رہا ہے اور ان سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے نبی تک کی بات نہیں مانتے تھے۔ جناب موسیٰ آتے ہیں، ان سے ایک بات کہتے ہیں اور وہ جناب موسیٰ ہی کو سمجھا دیتے تھے کہ آپ جائیے اپنا کام کیجیے، اب ایسا ہے اب ایسا ہے، مختلف بہانے بناتے تھے۔ تو یہ جو حق ستیزی کا مزاج ہے یہ عجیب و غریب مزاج ہے۔ حق ستیزی جہاں پر ہوتی ہے انسان بہانے بناتا ہے، مختلف چیزیں انسان اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مزاج یہودیانہ مزاج ہے۔ تو یہودیوں کی حق ستیزی کو یہاں پر پروردگار نے پیش کیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے مثلا پیغمبر سے آپ دعوت دیتے ہیں ہمیں بہشت کی، آپ دعوت دیتے ہیں مثال کے طور پر جہنم سے بچنے کی، تو ہم تو خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر تو جہنم ہے نہیں، ہمارے اوپر تو حرام ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام چیزوں سے بچ جاتے تھے کہ جو احکامات آئے ہیں اور پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرو تاکہ تم جہنم میں نہ جاؤ، تو ان کو پروردگار کے ان احکامات سے روگردانی کرنا تھی، عمل کرنا نہیں تھا۔ لہٰذا سیدھے سیدھے وہ کہتے تھے کہ آپ جس جہنم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم جہنم میں جلیں گے، ہمارے اوپر تو جہنم ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو وہ آتش جہنم ہے ہی نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے نظریات اب یہاں سے اب یہ تھوڑا باریک اور سخت مرحلہ ہے کہ اب یہاں سے ہمیں تولنا چاہیے اپنے آپ کو، کہیں یہودانہ مزاج نہ ہو کہ جہاں پر قرآن کریم نے آیت کو نقل کیا ہے، سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت، جہاں پہ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ اچھا یہاں پہ دوسرے انداز سے بیان کیا قرآن نے، یہ نہیں کہ بالکل مثلا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، نہیں، تھوڑا بہت جائیں گے، جل جائیں گے، کیا ہے تھوڑا سا، لیکن اصل میں نجات ہماری ہے، یعنی کچھ دن کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لہٰذا عمل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آتش دوزخ ہے بھی تو کچھ دن کے لیے ہے، جب کچھ دن کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کچھ دن کی ہم لذتیں کریں، استعمال کریں اور اس کے بعد ہم اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ کتنے نقصان اٹھانے والے افراد تھے کہ تھوڑی سی جہنم کی آگ کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دن رہیں گے، جبکہ حقیقت میں تو یہ ایک مسئلہ ہی الگ ہے، ایک پوری الگ گفتگو ہے کہ وہ تھوڑے دن کی جو ان کا نظریہ ہے وہ ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہاں پہ مرحلہ ہے کہ تھوڑے دن کی بھی اگر آپ آتش جہنم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی ایک خسارے کا سودا ہے، تھوڑے دن کی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کے دن کا حساب کتاب ہی الگ ہے۔ تو اس کو بھی قرآن کریم نے اس انداز سے پیش کیا کہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہ اپنے آپ کو مکر الہی سے امان میں سمجھتے ہیں، مکر الہی سے اپنے آپ کو جو امان میں سمجھتا ہے یہ وہی افراد ہیں جو خاسرین میں سے ہیں، یعنی مکر سے مراد یہاں پہ اللہ کا عذاب ہے جو ان کے دامنگیر ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں ہم اس سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ اور یہاں پر منزل اب یہ ہے اور ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ گمان اور یہ شائبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ خدا کی عقوبت بہت چھوٹی ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ایک تصور پایا جاتا ہو کہ ٹھیک ہے ہم کچھ دن جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہے بعد میں معصومین علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو جس معصوم کی ہم شفاعت کی بات کر رہے ہیں وہی معصوم ہم سے کہہ رہا ہے لا تستصغروا عقوبت اللہ، اللہ کی عقوبت کو ہرگز ہرگز چھوٹا مت سمجھنا۔ پھر کہتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ مَنْ لَا تَلْحَقُهُ شَفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابِ 300,000 سنہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہرگز چھوٹا مت سمجھنا اللہ کے عذاب کو، اس کی عقوبت کو، اس لیے کہ ہماری شفاعت حاصل نہیں ہونے والی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے کسی بھی عذاب کو یا کسی بھی عقوبت کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ لہذا ہرگز ہرگز وہ تصور ہمارے وجود کے اندر نہ آئے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں اور پھر وہ ہماری شفاعت کریں گے، چلو ابھی یہ ایک عمل ہم نے انجام دے دیا تو کیا ہے۔ نہیں، وہی امام کہ جن کی شفاعت کے ہم دعوے دار ہیں وہی کہہ رہے ہیں ہرگز چھوٹا مت سمجھنا،
ہرگز کمتر مت سمجھنا۔ قبلہ بہت بہت شکریہ۔ ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ عذاب الہی کو چھوٹا مت سمجھنا اور اہمیت اس کی کم نہ کرنا، تو اب اگر کوئی عذاب الہی کی اہمیت کو گھٹائے یا اسے کم سمجھے اور چھوٹا سمجھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ خود پہلا نتیجہ تو خود بیان کر رہے ہیں کہ اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں لا تلحقہ شفاعتنا، ہماری ساری جو امید اسی پہ تو ٹکی ہوئی ہے کہ جب ہم پریشان حال ہوں گے اور جب ہم گرفتار ہوں گے، نام اعمال ہمارا سنگین ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے ائمہ آئیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اب امام ہمارے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاعت ہی نہیں کریں گے، تو جب وہ شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ ایک منزل ہے کہ جب ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو ایک تو حقیقت میں ایک یہ مزاج وہ ہے جو یہودیانہ مزاج ہے۔ یہودیوں کے لیے شدید الفاظ میں قرآن کریم نے کیا کچھ نہیں بیان کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر جہاں پہ عقوبت کا تذکرہ کیا ہے، عذاب الہی کا تذکرہ کیا ہے وہ شدید انداز میں، پھر وہ پروردگار کا اگر چھوٹا سا عذاب بھی ہے، یہ بڑی بات ہے کہ وہ چھوٹا سا عذاب بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے زیادہ کہ عذاب پروردگار ہے یہ ہو کہ پروردگار ہم سے ناراض ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اپنے بندے سے منہ پھیر لیتا ہے، یہی ایک عذاب ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو کے دوران تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے یہودیوں سے سخت لہجے میں گفتگو اور شدید لہجے میں گفتگو کی ہے، تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا کیا بہانے بازیاں کرتے تھے یہودی اور کس طرح سے اپنے نبی کے ساتھ پیش آتے تھے؟ مثلا اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ اب ان کو یہ تھا کہ ہم کیوں ایسے پیغمبر کی بات مانیں، مثلا جو قریش سے ہے، جو ہماری نسل سے نہیں ہے، جو ایک الگ قبیلے سے ہے، کیوں مانیں؟ تو قرآن کریم کی 91 نمبر آیات میں اس طرح سے یعنی گفتگو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے قبیلے سے ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اب یہیں سے ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آج اگر ہم معرف قرآن سے استفادہ کریں اور حقیقت میں قرآن ہمارے لیے چراغ ہے اور ہم اس کی روشنی میں چاہیں کہ حق اور باطل کی راہ کو تلاش کریں، تو یہ بات نہیں آنا چاہیے جب آج ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ افراد کے جو اس وقت دور غیبت میں اسی راستے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو راہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، جو راہ انبیاء ہے، اب اس میں یہ مراجع ہیں۔ اب کہیں کہیں یہ جو چیزیں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں یہ یہودیانہ خصلتیں ہیں کہ جہاں پہ کہ خوب یہ فلاں جو ہے وہ تو مثلا عرب ہے، فلاں مثلا ایرانی ہے، فلاں کا ہے عراقی ہے، یہ فلاں، تو ہمارے اندر اب کہیں کہیں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہم فلاں کی بات کو کیوں مانیں، ان کی بات کو کیوں مانیں، ہم اپنے ہی رنگ، اپنی ہی نسل اور اپنے ہی قوم قبیلے کا ایک کیوں نہ بنائیں۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں علم ہے، آپ اس کو تسلیم کرنا ہے، آپ کو دوسری چیزوں کی طرف، حاشیوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ وہاں یہودیوں کا مزاج کیا تھا، وہ پیغمبر کو اس وقت ماننے کے لیے تیار تھے وہ ان کے قبیلے کا ہو، لیکن اصل مومن وہاں پر ہے کہ جہاں قوم، قبیلہ، رنگ، نسل اس سے الگ ہٹ کے خدائی مزاج رکھتا ہو۔ تو ایک چیز تو ان کی تھی، وہ بہانہ بناتے تھے یہودی کے پیغمبر جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا یہ چیز اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ذرا سی بھی یہ جو نیشنلسٹ قسم کے جو افکار ہیں کہ جہاں پر بالکل قومیت آ جاتی ہے، قرآن اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار نے آپ سے مطالبہ کیا کیا ہے، اس ہدف تک پہنچیں، حاشیوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ان لوگ کی یہ تھی کہ مثلا بہانہ بناتے تھے۔ اب قرآن نے اس کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ کہتے تھے کہ خوب آپ کے اوپر حضور جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل ہے۔ تو کہتے تھے وہ چونکہ جبریل آپ کے اوپر وحی لے کے آیا ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ ہم میکائیل اگر لے کے آتا تو ہم مانتے، یعنی جبریل کو نہیں مانے، میکائیل آتا تو مان لیتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہی ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں مثلا یہ ہے کہ فلاں بات فلاں صاحب نے کہی ہے، چونکہ ان کا تعلق فلاں تنظیم سے، فلاں فاؤنڈیشن سے، فلاں سسٹم سے ہے، فلاں ادارے سے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہمارا ادارہ یا ہمارے مسلک کا یا جو ہمارے مکتب فکر کا جو ہمارا مزاج رکھنے والا کوئی بات کرے گا تو اس کی بات سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیانہ ایک طرز فکر ہے جسے قرآن رد کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ صرف بہانہ تھا، یعنی بہانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کہ بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی جامع گفتگو تھی ہماری، اور پہلے پارے کا تعارف بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس بہترین بیان کی بنیاد پر پروردگار ہمیں
ایمان میں اضافہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا۔ انشاءاللہ پھر ہم کل دوسرے پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید، صدقہ، خیرات اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔